شب معراج کا واقعہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھولی گئی اور میں مکہ میں تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرا سینہ چیرا اور پھر اس کو زمزم کے ساتھ پانی سے دھویا۔ پھر ایک سونے کا تسل لائے جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، وہ میرے سینے میں ڈال دیا، پھر سینہ جوڑ دیا، اس پر مہر کر دی۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ آسمان کی طرف چڑھے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو وہ بند تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروازے سے کہا، کھول۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس نے پوچھا، تمہارے ساتھ اور کوئی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں، خیر۔ اس نے جب کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھے۔ وہاں ایک شخص بیٹھا دیکھا جس کے دائیں طرف لوگوں کے جھنڈ تھے اور وہ بائیں طرف بھی جھنڈ تھے۔ جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتا تو ہنستا، جب بائیں طرف دیکھتا اور رو دیتا۔ اس نے مجھ کو دیکھ کر کہا، آؤ، اچھے آئے نیک پیغمبر اور نیک بیٹے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ آدم ہیں۔ یہ جو ان کے داہنے اور بائیں طرف لوگوں کے جھنڈ دیکھتے ہو، یہ ان کے بیٹوں کے ارواح ہیں۔ جو ان کی داہنی طرف والے بہشتی ہیں اور بائیں طرف والے جھنڈ دوزخی ہیں۔ وہ جب اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں خوشی سے ہنس دیتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں رنج سے رو دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر دوبارہ آسمان کی طرف چڑھے۔ وہاں کے داروغہ سے کہا، کھول۔ اس نے بھی وہی پوچھا جو میرے داروغہ نے پوچھا تھا۔ آخر وہ دروازہ کھولا۔ انس نے کہا، ابو ذر نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر حضرت آدم اور ادریس اور موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم پیغمبروں کو دیکھا، مگر ہر ایک کا ٹھکانہ نہیں بیان کیا۔ اتنا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم کو پایا اور چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم کو۔ انس نے کہا، جب جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہوئے ادریس پیغمبر پر گزرے تو انہوں نے کہا، آؤ، اچھے آئے نیک پیغمبر اور نیک بھائی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ ادریس ہیں۔ پھر میں نے موسیٰ پر سے گزرا۔ انہوں نے کہا، آؤ، اچھے آئے نیک پیغمبر اور نیک بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا، یہ موسیٰ ہیں۔ پھر عیسیٰ پر سے گزرا۔ انہوں نے کہا، آؤ، اچھے آئے نیک پیغمبر اور نیک بھائی۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں ابراہیم پر سے گزرا۔ انہوں نے کہا، آؤ، اچھے آئے نیک پیغمبر اور نیک بیٹے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ ابراہیم ہیں۔ ابن شہاب نے کہا، مجھ کو ابو بحرین حزم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس اور ابو حبہ عامر بن عمرو دونوں یوں کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر جبرائیل مجھ کو لے کر چڑھے، یہاں تک کہ میں ایک بلند ہموار مقام پر پہنچا۔ وہاں میں قلم چلانے کی آواز سنتا تھا۔ ابن حزم اور انس بن مالک نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کیں۔ ہر رات دن میں یہ حکم لے کر لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا، اللہ نے تمہاری امت پر کیا فرض کیا؟
میں نے کہا 50 نمازیں فرض کی۔ انہوں نے کہا پھر اپنے مالک کے پاس لوٹ جا کیونکہ تیری امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر میں لوٹا اور عرض کیا اللہ نے مجھ کچھ نمازیں معاف کر دیں۔ پھر میں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کچھ نمازیں معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا اپنے مالک کے پاس لوٹ جا، تیری امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ لوٹا، پھر اللہ نے کچھ معاف کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے کہا اپنے مالک کے پاس لوٹ جا، تیری امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر میں لوٹا۔ ایسا ہی کئی بار ہوا۔ آخر اللہ نے فرمایا وہ 5 نمازیں ہیں اور حقیقت میں 50 ہیں، میرے پاس بات نہیں بدلتی۔ پر موسیٰ کے پاس آیا، انہوں نے کہا اپنے مالک کے پاس لوٹ جا۔ میں نے کہا اب مجھے اپنے مالک سے عرض کرنے میں شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر چلے یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچا، مجھ کو پہنچایا اور کئی طرح کے رنگوں نے اس کو ڈھانک لیا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے۔ پھر مجھ کو جنت میں لے گئے، کیا دیکھتا ہوں وہاں موتیوں کے ہار ہیں، وہاں کی مٹی مشک ہے۔ 3 4 ایک ہم سے عبداللہ بن یوسف تینی نے بیان کیا، ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہوں نے صالح بن کیسان سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ ام المومنین سے، انہوں نے کہا اللہ نے جب شب معراج میں فرض نماز کی تو ہر نماز کی 2 رکعتیں فرض کیں، حضر اور سفر دونوں میں۔ پھر سفر کی نماز تو اپنے حال پر 2 رکعتیں رہی اور حضر کی نماز بڑھا دی گئی۔